عرفہ کا دن اسلام کے بزرگ ترین اور اہم ترین دنوں میں سے ایک دن ہے۔ یہ دن اسلامی قمری کیلنڈر کے معاونیز والحجاتوں کی 9واں تاریخ یعنی وہ دن ہے جب حج کرنے والے مکہ مکرمہ میں مقام عرفات میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ عرفات وہ مقام ہے جہاں پیغمبر اکرم نے حج کے دوران اور دیگر مواقع پر امت مسلمہ کو تعلیمات اور الفامات کی رہنمائی فرمائی۔ اس دن کا ایک عظیم الشان واقعہ یہ ہے کہ جو مسلمان عید الصوم کے طور پر اس دن کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آنے والے 2 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس مضمون میں ہم تفصیل سے عرفہ کے دن کی فضیلت، اس روزے کے ثمرات، اس کے تاریخی پس منظر اور اس دن سے متعلق احادیث و آثار کا ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم اس دن کو عقیدت و خشوع کے ساتھ گزارنے کے عملی پہلوؤں اور اس کے روحانی فوائد پر روشنی ڈالیں گے۔ عرفہ کی تاریخ اور اس کے تاریخی مناظر۔ عرفہ کا دن ذو الحجاتوں کے 9ویں دن کے روز منایا جاتا ہے۔ اسلامی تقویم کے مطابق ہر سال حج کے 8ویں دن یعنی یوم الترویہ سے پکڑ کر عازمین حج مکہ کعبہ سے روانہ ہو کر مقام عرفات تشریف لاتے آؤ۔ مقام عرفات مکہ مکرمہ کے مشرق میں تقریباً 5 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ یہاں محترم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضور اکرم نے قیام کیا اور تمام عمرہ اور حج کی عبادات انجام۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، حج عرفہ ہے، بخاری و مسلم۔ یعنی حج کا اصل محور عرفات کا دن ہی ہے۔ وہ جو شخص عرفات میں نہ پہنچے اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہمیت دی اور حج کے ایک ضروری رکن کے طور پر قرار دیا۔ امن عرفہ کی عظمت اور مقام عرفات کا مقام اور اس دن کا فلسفہ۔ عرفات کا مقام اسلامی تاریخ میں بے حد مقدس ہے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کا اظہار کیا اور اللہ سے رجوع کیا۔ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو کچھ عرصہ حق کی راہ نشان نہیں جان پائے اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے رہے۔ بعد ازاں جب انہیں اللہ کے احکامات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی غلطیوں اور مغفرت کے لیے اس مقام پر خضوع و خشوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کبھی صحرا عرفات کا حسن اور مقام اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ کی رضا سے دور نہ ہو جائے بلکہ سچی توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ کی طرف لوٹے کے لیے اس مقام پر خضوع و خشوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کبھی صحرا عرفات کا حسن اور مقام اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ کی رضا سے دور نہ ہو جائے بلکہ سچی توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ کی طرف لوٹے۔ اس دن انسان کو چاہیے کہ نفس کی تنگی، دنیا کے فریب اور شیطانی وساوس سے بچتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کریج کے دن عرفات کی افادیت جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ حج عرفہ ہے۔ اس حدیث کی روح سے حج کا اصل روحانی پہلو عرفات کے دن ہی ممکن ہوتا ہے۔ حج کے احکام میں قیام عرفات حج کے رکن اعظم کے طور پر بیان ہوا۔ اس دن مکہ مکرمہ میں لاکھوں مسلمان جمع ہوتے ہیں جو صبح صادق کے بعد مغرب تک مسجد نیل کے گرد میدان عرفات میں رہتے ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور استغفار کرتے ہیں۔ حج کے دوران حاجی اس دن پر درود و سلام، تکبیر، طواف، وادی منی اور رمی جمرات جیسی دوسری عبادات کے سلسلے میں توانائی اکٹھی کرتے ہیں۔ عرفات کی وہ عبادتیں جو حج کرنے والے ادا کرتے ہیں غیر حاجیوں کے لیے روزہ رکھ کر ادا کرنا مستحب ہے تاکہ وہ بھی اس عظیم دن کے روحانی فوائد سے مستفید ہو سکیں۔ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت قرآن و حدیث میں عرفہ کے دن روزے کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا، روز عرفہ اس سال کے گناہوں کے لیے تلافی ہے اور گزشتہ سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ مسند احمد۔ اس روایت کی روشنی میں علماء نے اس دن روزے کے ثمرات کو بے مثال قرار دیا۔ ایک روایت میں ارشاد ہے، روزہ عرفہ اترا ہوا سابقہ سال کے لیے کفارہ یعنی گناہوں کا کفارہ اور آنے والے سال کے لیے معافی کا سبب ہے۔ ابن ماجہ۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مسلمان اس دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا پردہ ڈالتا ہے اور گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، نیز آنے والے سال میں اس کے گناہ اس روزے کی برکت سے رک جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں۔ چونکہ کاماباں آخرت کا راز استغفار اور توبہ میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عید الصیام کے روزے کو اتنا عظیم مرتبہ دیا کہ اس سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں فوائد، 2 سال کے گناہوں کی معافی۔ سلف صالحین نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر اس دن کا روزہ رکھنا لازم واجب نہیں ٹھہرایا مگر مستحب و فوقیت کی قوت میں رکھا۔ حدیث کا لفظ تلافی اور کفارہ ہرگز اس بے
تے کا تقاضا نہیں کرتا کہ ہر شخص اس روزے کو اپنے عمال کا مقیاس بنائے، بلکہ یہ اللہ کی رحمت اور فضل کا اظہار ہے کہ اگر بندہ اس دن روزہ رکھ کر خلوص کے ساتھ استغفار کرے تو اللہ اس کے پچھلے و آئندہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ دعا و استغفار کی قبولیت۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ فتح القدیر میں لکھا کہ یوم عرفہ کو اللہ تعالی عازمین حج کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی طلبوں پر نظر کرم فرماتا ہے۔ حدیث میں آیا، ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو، بے شک اللہ اس دن توبہ قبول کرتا ہے اور دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس دن کا روزہ رکھنے سے پہلے آباد میں سچے دل سے استغفار اور دعا قبولیت کا پیش خیمہ ہوتا ہی لہذا بندے کو چاہیے کہ اس عظیم دن میں جتنا ممکن ہو دعا درود و سلام، تلاوت قرآن اور صدقہ و خیرات سے اللہ کی قربت حاصل کرے۔ 3 جواب شفاعت و مغفرت۔ روایت میں ہے کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عرفہ کو علم اہل عرفات کے ساتھ کھڑا ہو کر اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ ابن ماجہ۔ اہل عرفات کا ذکر اس مقام کے خوف اور خشوع کی حالت میں ہوتا ہے جہاں اللہ کی عظمت اور تقوی کا احساس ہوتا ہے۔ اس طرح کا علم اور معرفت اس بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جو رمضان جیسی عظمت و شرف والے مہینوں میں اللہ سے دعا کرتا ہے، اس دن کا روحانی مقام اور بھی بلند ہے، کیونکہ اس دن اسلامی تاریخ کا وہ دن ہے جب پورے عالم اسلام کا جشن مغفرت ہوتا ہے۔ تاخن اسلام میں یوم عرفہ کی اہم شخصیات اور مناظرت۔ اسلامی تاریخ میں عرفہ کا دن نہ صرف عبادت و توبہ کا دن رہا بلکہ اس دن میں متعدد مواقع پر امت مسلمہ کے لیے نئے راستے کھل گئے۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ 1 خطاب عرفات، جبل رحمت پر۔ پیغمبر اسلام نے آخری حجۃ الوداع کے دوران جبل عرفات پر 30 ذوالحجۃ سنہ 10 ہجری کو پورے مسلمانوں سے خطاب فرمایا۔ اس عظیم الخطاب میں اپنے حقوق العباد، حقوق اللہ اور حقوق انسانیت پر روشنی ڈالی۔ اس دن اپنے فرمایا، یوم عرفہ وہ دن ہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسی دن اپنے مغفرت قبول فرمائی۔ اس خطاب میں اپنے خواتین کے حقوق، مساوات، انسانی خون بہا دیے جانے، شراب نوشی اور دیگر معاشرتی معاملات کے اصول بیان کیے۔ اس عظیم دن کو خطاب کا مقام اس قدر تاریخی اہمیت رکھتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو یاد ہے کہ اس دن جو اصول و ضوابط ارشاد ہوئے وہ اس امت کی رہتی دنیا تک رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ 2 علی و معاویہ کے درمیان خلف اور خلافت کا سوال۔ تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ یوم عرفہ کے 1 سال حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلافات کے باوجود دونوں نے اس دن کو عبادت و استغفار میں گزارا اور لڑائی کو روکا۔ بعض مآخذ میں یہ روایت ملتی ہے کہ دونوں نے اس دن لوگوں کو جنگ سے روکنے اور صلح پر آمادہ کرنے کے لیے کام کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دن کا اصل مقصد نزاع روک کر اللہ سے رجوع کرنا اور دلوں کو نرم کرنا ہے۔ 3 علامہ ابن تیمیہ اور دیگر علماء کرام کی تاکید۔ علماء دین جن میں امام ابن تیمیہ، امام بغوی اور امام ابن کثیر جیسے بزرگ شامل ہیں، نے عرفہ کے دن عبادت و توبہ کی تاکید کی اور اس روزے کی اہمیت اور اس دن کی روحانیت کو اجاگر کاقرن آیات اور احادیث کی روشنی میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ رمضان کے بعد جو عظیم مواقع اسلام نے دیے ہیں ان میں یوم عرفہ کا روزہ اور دعا کا مقام سرن فہرست ہے۔ ان علماء کے فتاوی میں یوم عرفہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ واضح کیا گیا کہ ہر مومن کو چاہیے کہ اس دن کو اپنے عام دنوں سے مختلف گزارے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش سے مستفید ہو سکے۔ روزن عرفہ کے اعمال و ابعدت۔ 1 روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا اس دن کی سب سے بہترین عبادت ہے، خاص طور پر غیر حاجیوں کے لیے۔ احادیث کی روشنی میں روز عرفہ پچھلے اور آنے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مسند احمد۔ اسلامی فقہا اور محدثین کا اجماع ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ کرنا مستحب، بہت اچھا فعل ہے، مگر واجب نہیں۔ اس لیے عازمین حج تو روزہ نہیں رکھتے تاکہ حجاج کی حالت بدنی میں حرج اور دشواری نہ ہو، لیکن باقی مومنین اس دن کا روزہ رکھ کر اللہ کی راہ میں قربانی دیتے۔ اور روزہ کے دوران انسان کو چاہیے کہ نہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرے بلکہ زبان، کان اور آنکھیں بھی گناہوں سے بچیں۔ اس دن نافرمانی کا ارتکاب نیکیوں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ 2 توبہ و استغفار۔ روزہ کے ساتھ ساتھ سچے دل سے توبہ و استغفار کا عمل اس دن کی روح ہے۔ شرعی احکامات کے مطابق دعا اور استغفار کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ غفار کی شب و روز کی ادائیگی سے بندہ اللہ کے حضور اپن چھوٹیے خطوں کا اعتراف کرتا ہے
اور اللہ کی رحمت کی پناہ مانگتا ہے۔ اس سلسلے میں درج ذیل دعائیں اور اذکار مستحب ہیں۔ الو آموین نو اک ایفاو تامبوا الیفوا فینفائن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت۔ اس دعا کا مفہوم ہے، یہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما۔ استے غفنرا اللہ ربونوا ایتاوبا آلیان 3 مرتبہ در صبح و در آفتاب لیا نلائے نلویا اللوا و استے غفنرا اللوائے و ایتاوبا آلیان 100 مرتبہ۔ ان اذکار و دعاؤں کا ورد اومن عرفہ کے دن کر کے بندہ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کا معافی طلب کر سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں اومن عرفہ کو روحانی ورد و اذکار کے لیے خاص دن قرار دیا اور بتایا کہ اس دن انسان کو روزے کے بعد گھر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت، آخرت کی یاد اور اللہ کے عظیم ناموں کے حصول میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ 3 قرتن قرآن اور گفتگو با اللہ روزے کے دوران اور افطار کے بعد انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، کیونکہ یہ تلاوت روح کو تازگی بخشتی ہے اور انسان کو گناہوں سے دور رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمت اللہ علیہ نے ایک بیان میں فرمایا، یوم عرفہ پر قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان کا دل مجاہدات نفس سے مضبوط ہوتا ہے اور اپنی غلطیوں کا ادراک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گفتگو با اللہ یعنی دعا و مناجات اور اس میں آنسو بہانا اس دن کے اعمال میں شامل ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ پر چپ چاپ بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنی ندامت بیان کرے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا۔ 4 صدقہ و خیرات۔ اومن عرفہ ایک ایسا موقع ہے جب اللہ کا رؤوف و ودود صفات کا اظہار ہوتا ہے۔ اس دن صدقہ اور خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے شمار بھلائی عطا فرماتا ہے۔ احادیث کے مطابق صدقہ صورتن اومن عرفہ میں بخشش کا سبب بنتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ابن ماجہ۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ضرورت مندوں، یتیموں اور مسکینوں کو کھانے پینے کا سامان، کپڑے اور مالی مدد فراہم کرے۔ اس سے نہ صرف وہ دنیا میں برکت پائے گا بلکہ آخرت میں اس کا مقام بلند ہوگا۔ 5 خاص دعائیں اور مناجات۔ روزہ رکھے ہوئے انسان کو چاہیے کہ 2 وقت کی نمازوں کے بعد اور ویسے بھی دن بھر یہ دعائیں پڑھے۔ دعائے عرفہ، یہ دعائے میم ولنا مشتاق احمد یوسفی رحمت اللہ علیہ کا شعری مجموعہ ہے جسے بہت سے اہل علم مستحب سمجھتے ہیں، اگرچہ اس دعائے کا پڑھنا فرض نہیں ہے، مگر اس میں بہت سی مناجات الہی اور التماست ہیں جن سے دل کو سکون ملتا ہی۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد کے وقت اس دعائے کو پڑھنا سنت مقدہ ہے۔ دعائے امام علی علیہ السلام۔ بعض کتب میں امام علی علیہ السلام کی مخصوص دعائیں مذکور ہیں جو یوم عرفہ پر پڑھی جاتی ہیں۔ ان دعاؤں میں اللہ سے کفارہ اور رحمت طلب کرنا اور نظام حیات میں ہدایت مانگنا شامل ہی۔ آخر 3 دنوں کی دعا۔ چونکہ یوم عرفہ ذو الحجاتو کے 9واں دن ہے، اس کے بعد 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ آتی ہے، لہٰذا یوم عرفہ کی رات اور دن میں دعا میں یہ بھی شامل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کی و خیر کا راستہ نصیب فرمائے اور آنے والے عشروں سالوں میں استقامت عطا فرمائے۔ علم و فقہی مباحث اور اختلافات۔ اومن عرفہ کا روزہ مسنون اوافر ستائش کا عمل۔ فقہ کا اختلاف ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ کس قدر مستحب ہے۔ حنفی اور شافی مکاتب فکر اسے مسنون کہتے ہیں، جبکہ حنبلی اور مالکی مکتب فکر بھی اس کی فضیلت پر متفق ہیں، لیکن بعض نے اسے واجب تک بیان کیا ہے۔ تاہم اکثریت کا رجحان یہ ہے کہ یہ نہایت فضیلت والا مستحب عمل ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے جو ثبوت ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو الگ اہمیت دی ہے، مگر اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ ہر سال اس روزے کو ترک کرنے سے حج نہیں قبول ہوگا، آدینی عقوبت ہوگی، بلکہ یہ صرف رحمت لاتا ہے۔ احادیث کا درجہ و طرح استدلال۔ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کے لیے متعدد احادیث موجود ہیں، جن میں سب سے معروف حدیث حدث او کفار ذنب ہے جو امام مسلم اور امام احمد نے روایت کی۔ روزہ عرفہ پچھلے سال کے گناہوں کے لیے کفارہ اور آئندہ سال کے گناہوں کے لیے اسباب بخشش ہے۔ مسلم احمد۔ فقہا نے اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے کہا کہ کفارہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے بشرطے کہ بندہ اس کے ساتھ شرک نہ ہو، نیز آئندہ سال کے گناہوں کی معافی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ وہ آئندہ سال گناہوں سے محفوظ رہے یا معاف کر دیا جائے۔ چنانچہ
چھ اس حدیث کو اصل دلیل تسلیم کیا جاتا ہے اور اسی کی روشنی میں یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ اختلافات کا خلا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ترخن روزہ۔ بعض فقہا نے کہا کہ یوم عرفہ کے روزہ کو ذو الحجاتو کی 8 تاریخ یوم الترویہ پر ترک کرنا مستحب ہے تاکہ حج کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، جبکہ غیر حاجیوں کے لیے یہ ذکر نہیں، وہ چاہیں تو تمام روزہ رکھ لیں۔ 2 سحر سے افطار۔ اس روزہ کی سنت یہ ہے کہ سحر سے افطار ہونا چاہیے جیسا کہ رمضان کے روزوں میں ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا کہ ابتدائی دن سے رات کے آغاز تک رکھنا افضل ہے۔ 3 نماز و دعاؤں کا اہتمام۔ فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ اعمال عرفہ میں نمازوں کی پابندی قرآن کی تلاوت اور حدیث کی روشنی میں مخصوص دعاؤں کا ورد شامل ہے۔ اہل حج اگر عرفات میں ہیں تو نمازن ظہر و عصر قصر اور جمع کر کے پڑھتے ہیں اور مغرب و عشاء بھی ایک وقت میں ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سجدہ تسبیح کا اہتمام بھی مستحب ہے۔ عرفہ کا روزہ اور ہمارے سماجی حالات آج کے دور میں جہاں ٹیکنالوجی اور دنیاوی مصروفیات نے انسان کو اللہ اور اس کی یاد سے دور کر دیا ہے، وہاں یوم عرفہ کا روزہ ہمیں ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم ایک دن کے لیے اپنا مصروفیات روک کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اس دن طے کریں کہ گناہوں سے دور رہیں، اللہ کے ناموں کا ورد کریں اور صدقہ و خیرات کے ذریعے دوسروں کی مدد کریں۔ یہاں چند عملی نصائح ہیں۔ 1 موبائل فون اور انٹرنیٹ کا استعمال کم کریں، دنیاوی مصروفیات پوسے دن کے دوران بھٹکا دیتی ہیں۔ یوم عرفہ پر اسٹیٹس چیک کرنا، ویڈیوز دیکھنا اور سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے سے پرہیز کریں، اس کے بجائے قرآن مجید کی تلاوت اور دعاؤں میں وقت گزاری دو۔ روزہ افطار کے بعد اہل خانہ کے ساتھ عبادت۔ افطار کے وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کریں اور اس دن کی فضیلت بیان کر بچوہے کو بھی اس دن کی اہمیت سمجھائیں تاکہ وہ اس سے روحانی سبق حاصل کریں۔ 3 کمیونٹی میں صدقہ و خیرات۔ اپنا مال و دولت ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹیں۔ مساجد اور گھرانوں میں سحری یا افطاری کا اہتمام کرا ماتھے ٹیکنا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، جو شخص رمضان کا روزہ رکھے اور اس روزہ دار کو افطار کرائے وہ اسی اجر کا حقدار ہوگا جو روزہ دار کو ہے۔ اس حدیث کو یوم عرفہ میں بھی تسری دے سکتے ہیں تاکہ سب کو افطار کے مواقع ملیں اور روحانیت میں اضافہ ہو جائے۔ دعائے عرفہ کا اہتمام۔ افطار کے بعد تہجد کے وقت مخصوص دعائے عرفہ کا پڑھنا نہ بھولیں، اگر دستیاب نہ ہو تو خود اپنی زبان سے اللہ تعالی سے مغفرت اور رحمت طلب کریں۔ 5 دینداری اور استقامت کا عہد۔ یوم عرفہ پر روزہ رکھنے اور دعا کرنے کا ارادہ کریں کہ آئندہ سال بھی دین کے تقاضوں پر عمل کریں گے، نمازوں سے غفلت نہیں برتیں گے اور جہاد اکبر یعنی نفس کی جدوجہد جاری رکھی گے، اس طرح روحانی طور پر مضبوط ہے کر دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ یوم عرفہ کا روحانی پیغام اور سبق۔ یوم عرفہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ یہ دن ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کا درس دیتا ہے۔ درج ذیل نکات اس روز کے روحانی پیغام کو اجاگر کرتے ہیں۔ 1 انکسان قلب اور تواضع۔ جب انسان کو احساس یہ ہو کہ وہ بے شمار خطوں کا مرتکب رہا ہے اور اللہ کی رحمت پر محتاج ہے تو وہ سچے دل سے انکسار اور تواضع اختیار کرتا ہے۔ مقام عرفات پر لاکھوں انسان ایک دوسرے کے برابر حالت میں گردن جھکائے کھڑے ہوتے۔ آوامدان عرفات کا منطقان وحدت ہے، جہاں ایک سیاہ مہرے والا شخص بھی اسی دنیا سے آیا ہے، جیسا کہ کوئی امیر زادہ اس انکسار نے حاضرین عرفات کو اللہ کے سامنے عاجزی سے رجوع کرنا سکھایا۔ 2 توبہ و استغفار کا تسلسل۔ یوم عرفہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ توبہ و استغفار صرف رمضان تک محدود نہیں ہونا چاہیے، زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے استغفار میں گزارنا ضروری ہے۔ اس دن کی برکت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، بس دل صاف اور نیت خالص ہونی چاہیے۔ 3 اتحاد اور بھائی چارہ۔ مقام عرفات پر ہزاروں مسلمان مختلف زبانوں، نسلوں اور رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے ایک جگہ جمع ہوتے۔ آوا امت کا وہ شاندار اتحاد ہے جہاں کوئی بڑے و چھوٹے کا فرق نہیں۔ اس دن ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی اتحاد و اخوت کا نسب اختیار کرنا چاہیے اور ذات پات، رنگ و نسل کی بنیاد پر تفریق سے بچنا چاہیے۔ 4 دنیاوی مصروفیات سے قطع تعلق۔ عرفہ کا دن ہمیں سکھاتا ہے کہ غفلت و دنیا کی خواہشات میں نہ پھنسیں بلکہ روحانیت اور اللہ کی یاد پر توجہ مرکوز رکیدنا عارضی ہے اور قبر کی تلخیوں سے بچنے کا راستہ ہے۔ اللہ کے حضور عاجزی سے توبہ کرتے رہنا۔ 5
اخلاص اور عمل سال یوم عرفہ کی عظمت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ایک ایسے دن نازل ہوتی ہے جب بندہ خلوص کے ساتھ عمل سالے کی راہ پر چلتا ہے، صرف روزہ نہیں بلکہ انس پرستی، درود و سلام اور صدقہ کا اہتمام کرنا اس دن سلام اور صدقہ کا اہتمام کرنا اس دن کو مکمل بناتا ہے۔ نتیجہ گیری عرفہ کا دن نہ صرف حج کرنے والوں کے لیے بلکہ ہر مومن کے لیے رحمت و مغفرت کا ایک ایسا موقع ہے جو شاید سال میں صرف ایک دفعہ ہی دسترس میں آتا ہے۔ اگرچہ حج کے رکن کے طور پر عرفات میں حاضری واجب ہے، لیکن غیر حاجیوں کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا، دعائیں کرنا، استغفار اور توبہ کے دروازے کھول دینا ایک عظیم سعادت ہے۔ اس مضمون میں ہم نے دیکھا کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آنے والے 2 سال کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ دن دعاؤں کی قبولیت، روحانی سکون اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس دن کو محض جسمانی روزے تک محدود نہ رکھیں بلکہ عمل، دعائیں، صدقہ، اخرات اور دین اسلامی کے تقاضوں کو سمجھ کر اپنے اندر حقیقی تبدیلی لائیں۔ یوم عرفہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی زندگی کے فانی پن کا شعور رکھیں اور موت و قبر کی تیاری کی راہوں پر گامزن رہیں۔ اس دن کی ساعتیں اور لمحے اللہ کی خاص عنایتوں کا وقت ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم انہیں فضولیات میں ضائع کریں۔ ہمارا فرض ہے کہ باطن کو پاک کریں، ماضی کے ملبے سے ذہن کو آزاد کریں اور آئندہ کے لیے نیک ارادے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس دن کا حقیقی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنے ذکر و یاد میں مصروف رکھے۔ آمین۔